الرحیم۔ السلام علیکم پیاری طلباء، فیڈرل بورڈ کے جماعتی نحم کلاس اردو میں خوش آمدید۔ اس سے پہلے ہم نے لیکچر پیش کیا، اس میں ہم نے اشعار کی تشریح، مشکل الفاظ کی معنی لکھ لی۔ اب ہم مشق حل کریں گے، یعنی ہمارے ساتھ جو مشق ہے، یعنی ہمارے ساتھ آج کا جو مشق ہے اس میں ہے نظم کا نام ہے حمر، شاعر کا نام ہے حفیظ جلندری، اور آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 2، 3، 4، 5، 6 یعنی ان پر آپ کا مشق موجود ہے۔ ہمارے ساتھ سوال نمبر 1 ہے، یعنی مختصر جواب دیں۔ ہم سوالوں کی مختصر جواب دیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کی مختصر جواب تحریر کیجیے۔ الف نمبر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی ہے؟ جواب ہوگا، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کن کا لفظ کہہ کر بنائی ہے۔ بی نمبر ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ چند ایک تحریر کیجیے۔ جواب ہوگا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جن میں پھل، پھول، سبزیاں، گوشت، اناج، ہوا، پانی، مٹی، آگ، پہاڑ، دریا، روشنی، سمندر اور صحت قابل ذکر ہے۔ جیم نمبر ہے، اجالے، اندھیرے اور خشک وتر کس کی مظاہر کے نمونے ہیں؟ جواب ہوگا، اجالے، اندھیرے اور خشک وتر اللہ تعالیٰ کے مظاہر کے نمونے ہیں۔ دال نمبر ہے، حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہوگا، حمد میں خالق کی درج ذیل مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے، نباتات، جمادات، حیوانات، انسان۔ چھ نمبر ہے، انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا ہے؟ جواب ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ میرے ساتھ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل الفاظ سے مصرع مکمل کریں۔ الف نمبر ہے، نظام آسمانی ہے۔ الف نمبر ہے، خالی جگہ اسی کی حکمرانی سے، اسی میں آتا ہے نظام آسمانی۔ بے نمبر ہے، زمین پر جلوہ آ رہا ہے، خالی جگہ اسی کی قدرت سے، اسی میں آتا ہے مظاہر۔ مصرع ہوگا، زمین پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے۔ جیم نمبر ہے، وہی ہے کائنات اور اس کی، خالی جگہ کا خالی، اس میں آتا ہے مخلوقات، یعنی مصرع ہوگا، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق۔ دال نمبر ہے، کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، خالی جگہ میں آتا ہے بشر، یعنی مصرع اس طرح ہوگا، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے۔ میرے ساتھ سوال نمبر 3 ہے، نظم حمد کے متن کی روشنی میں درست جوابات پر ٹیک مارک کا نشان لگائے۔ الف نمبر ہے، نظم حمد کے شاعر کی تحریر ہے۔ آپشن میں ہے احسان دانش، جمیل الدین علی، حفیظ جالندری، جوش ملک آبادی۔ درست آپشن ہے حفیظ جالندری۔ بے نمبر ہے، کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نتیجہ ہے، چاہنے کا نتیجہ ہے، اور کن کا نتیجہ ہے، ارادے کا نتیجہ ہے۔ جواب میں آئے گا اور کن کا نتیجہ ہے۔ جیم نمبر ہے، نظام آسمانی اور بہار جاویدانی میں کون سی بات مشترک ہے؟ خالق ایک ہے، ردیف ایک ہے، دونوں کائنات کا حصہ ہے، ایک ہی نظام کی عناصر ہے۔ خالق ایک ہے، یعنی درست آپشن ہے خالق ایک ہے۔ دال نمبر ہے، یہ عالم اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بنا دیا ہے؟ آپشن میں ہے رنگ و بو سے، مخلوقات سے، جمادات، نباتات سے، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے۔ درست آپشن میں ہے کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے۔ ہے نمبر ہے، ذات باری تعالیٰ کی شان کہاں نظر آتی ہے؟ آپشن میں ہے سرد و گرم میں، خشک و تر میں، اجالے اور تاریکی میں، ان سب میں۔ جواب ہوگا، یعنی درست آپشن ہے ان سب۔ وہ نمبر ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کر کے کون سا اور احسان کر دیا؟ آپشن میں ہے رزق دیا، صحت و تندرستی دی، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شیدا کیا، عقل و شعور کی دولت دی۔ درست آپشن ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شیدا کیا۔ سوال نمبر 4 ہے، کالم الف کے الفاظ کالم بے سے ملائیں۔ کالم الف کالم بے، ایک حرف کن عالم کا پیدا ہونا، بہاری جاویدانی باغبانی سے، بشر کا پیدا ہونا، فطرت اسلام، کائنات خالق، بچھائے دسترخوان۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ متضاد کی معنی ہے الٹ، یعنی اس لفظ کا الٹ بنانا۔ الفاظ متضاد، شمس قمر، تر
خشک، غالب مخلوق، سرد گرم، تاریخ اجالا، ثابت غیر ثابت اور ٹوٹا بھی آتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ الفاظ معنی: حرف کن، اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے کا ارادہ کیا اور کن کہا تو کائنات وجود میں آ گئی۔ کشاکش، کنچتانی، کشمکش، جلوہ آرام، جلوہ دکھانا، بشر انسان، صدائی ہاؤ ہوں، طرح طرح کی سرگرمیوں کی آوازیں، بہار جاویدانی، ہمیشہ رہنے والی بہار، جمادات، بے جان اشیاء۔ سوال نمبر 7 ہے حمد کے مطابق الفاظ کو ترتیب دے کر مصرے بنائیں۔ الف نمبر ہے قدرت اس کی جلوہ آرا زمین پر ہے مظاہر کے، ترتیب اس طرح ہوگا زمین پر جلوہ آرا ہے مظاہر اس کے قدرت کے۔ بے نمبر ہے کا خالق نباتات، جمادات، حیوانات، اور بے کا ترتیب کچھ اس طرح ہوگا نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ جیم نمبر ہے سے نظام آسمانی حکمرانی اسی کی ہے، ترتیب اس طرح ہوگا نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے۔ دال نمبر ہے جس نے بشر کو پیدا کیا فطرت اسلام پر، ترتیب اس طرح ہوگا بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے۔ ہے نمبر ہے باپ دادوں کا ہمارا وہی مالک اور ہمارے، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا، یہ اسی کا ترتیب ہے۔ مطلب یہ ہے یہ مصر جو ہے یہ بغیر ترتیب کے لکھی گئی تھی۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ترتیب دے دیں، یعنی ایک ترتیب سے دے دیں جس طرح نظم میں موجود ہے۔ سوال نمبر 8 ہے حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اب ہم بیان کریں گے حمد کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے کا ارادہ کیا اور کن کہا تو کائنات وجود میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں گہما گہمی پیدا کر دی، دنیا میں ہر طرف مختلف سرگرمیوں اور ہنگامیوں کی آوازیں ہے۔ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، سورج، ستارے سب اپنے مقررہ وقت پر مسلسل اپنے راستوں پر روا دوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہی ہستی ہے جو اپنی تمام مخلوق کو رزق عطا کرتی ہے۔ موسموں کا آنا جانا، سردی گرمی، رات دن، صحرا اور سمندر، ان سب میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ ہمارے اچھے اور برے ارادوں سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر انسان کے دل میں بھر دی۔ سوال نمبر 9 ہے حمد کے ہر شعر میں ہم آواز الفاظ موجود ہے، ان کی نشاندہی کیجیے۔ جواب ہوگا کر دیا، بھر دیا، حکمرانی، باغبانی، کائنات، نباتات، کر دیا، بھر دیا، آسمانی، جاویدانی، حکمرانی، باغبانی، قدرت، نعمت، کائنات، نباتات، مخلوقات، حیوانات، خالق، مالک، نیک ارادوں، باپ دادوں، اسلام، نام، پیدا، شدہ۔ سوال نمبر 10 ہے درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیے۔ وہ میں نے بورڈ پر پہلے سے لکھے ہیں، یعنی حرف کن، جمادات، نباتات، بشر، نعمت۔ سوال نمبر 11 ہے حمد کی تیسرے اور چوتھے شعر کی تشریح کیجیے۔ اس شعر کی ہم تشریح کریں گے۔ زمین پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کے قدرت کے، بچائے ہے اسی داتان دسترخوان نعمت کی۔ تشریح اس طرح ہوگا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر زمین پر پوری آب و تاب سے جلوہ گر ہے، مخلوقات کے لیے اس داتا کی بچائے ہوئے دسترخوان اس کی نعمتوں کا مظہر ہے۔ زمین کی گہرائی، پہاڑوں کی بلندی، میدانوں کی ہریالی، وادیوں کی خوشحالی، صحراؤں کی وسعت، فضاؤں کی نزہت، سبزوں کی تراوت، پھولوں کی نزاکت، پرندوں کی چہچہاہٹ، فضاؤں کی سرسراہٹ اسی کی قدرت کے بے مثال اور نادر نمونے ہے۔ واللہ خیر الرازقین نے انسان، حیوان، چرند، پرند، یہاں تک کہ حشرات الارض کے رزق کا انتظام بھی کر رکھا ہے۔ تمام مخلوقات کے لیے زمین پر رزق کی انواع و اقسام کے دسترخوان بچھا رکھے ہیں۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 3 کی۔ اب ہم تشریح کریں گے شعر نمبر 4 کی، یعنی یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی نظر آتی ہے، سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ تشریح ہوگا شاعر کہتا ہے کہ کائنات میں جو نظم و ضبط نظر آتا ہے
وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی بڑی طاقت ہے جو کائنات کو اتنی نظم و ضبط سے چلا رہی ہے۔ سردی، گرمی، موسموں کا وقت پر آنا اور جانا، سورج، چاند، ستاروں کا اپنے وقت پر طلوع و غروب ہونا، یہ سب کسی بڑی طاقت کا پتہ دیتے ہیں۔ روشنی، اجالا اور تاریکی، یہ سب کیا بتا رہے ہیں کہ کائنات میں اللہ واحد کی ذات کار فرما ہے۔ کیا کائنات میں موجود کسی انسان یا کسی دوسری مخلوق میں اتنی صلاحیت ہے جو یہ سب کر سکے؟ کائنات کے ہر شے پکار کر کہہ رہی ہے کہ کوئی بہت بڑی طاقت ہے جو وسیع اختیارات کے مالک ہے، جو ہر شے پر چھائی ہوئی ہے۔ رات میں سے دن کا نکلنا اور دن سے رات کا نکلنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ آخر میں ہمارے ساتھ باری آتی ہے نظم، غزل، نظم اور غزل میں فرق، یعنی ان سب میں فرق کیا ہے اور ان کی اپنی کیا حیثیت ہے۔ اب ہے نظم۔ نظم کی تعریف کریں گے کہ نظم کسے کہتے ہیں۔ نظم کی لغوی معنی تنظیم اور ترتیب کی ہے۔ عام مفہوم کے مطابق تو ہر کلام منظوم نظم ہے، لیکن اصطلاح صحن میں نظم ایسی مسلسل اور مربوط سمت ہے جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ شاعر اس مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ کر داخلی اور خارجی تاثرات قلم بند کرتا ہے۔ نظم کے لیے حیت اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں ہے، پوری نظم ایک ہی وزن میں ہوتی ہے اور اسی میں قوافی کا ایک معین نظام ہوتا ہے۔ اردو شاعری کو محمد حسین آزاد، مولانا حالی، اقبال، جوش ملیح آبادی، حفیظ جالندری، ظفر علی خان، احسان دانش اور فیض احمد پیس نے نظم کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اب ہم تعریف کریں گے غزل کی۔ غزل عربی لفظ ہے لیکن یہ صنف سخن ایرانیوں کی ایجاد ہے۔ غزل کی لغوی معنی عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا کی ہے۔ ہرن جب خوفزدہ ہو کر دردناک چیخ مارتی ہے، ہرن جب خوفزدہ ہو کر دردناک چیخ مارتا ہے تو اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ اگرچہ غزل بھی نظم ہوتی ہے لیکن اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قدیم قسم ہے جس میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات کا ذکر درد و سوز سے کیا جاتا ہے۔ یہ داخلی کیفیات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اب غزل کے موضوعات میں اتنی وسعت آ چکی ہے کہ مضامین کے اعتبار سے یہ انسانی زندگی کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے اور پوری غزل ایک بحر میں ہوتی ہے۔ اس کی مطلع دونوں مصرے ہم ردیف و ہم قافیہ ہوتے ہیں، جبکہ دیگر اشعار کا ہر دوسرا مصرع ہم ردیف ہوتا ہے۔ میر تقی میر، اسد اللہ خان غالب، داغ دہلوی، فیض احمد پیس کے علاوہ بھی بہت سے نمایاں غزل گو شعراء ہیں۔ نظم اور غزل میں فرق کیا ہے؟ غزل بنیادی طور پر تو نظم ہی ہے، البتہ معروف معنوں میں نظم کے اشعار مرکزی خیال کے مطابق ایک ترتیب میں ہوتے ہیں، جبکہ غزل کا ہر شعر الگ اکائی ہوتا ہے۔ غزل کے ہر شعر کا الگ مفہوم ہو سکتا ہے۔ جو سوز و گداز غزل کا لازمہ ہے وہ نظم کا نہیں ہے، اور جو شکل لفظی نظم میں ممکن ہے وہ غزل میں نہیں۔ یہ تھا فرق نظم اور غزل میں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔